آزاد کشمیر میں بڑا آپریشن، آج ہوگا فیصلہ کن مارکا، عوام نکلے گی یا خاموش رہے گی، اندر کی کہانی سامنے آ گئی۔ آزاد کشمیر کا مستقبل داؤ پر، کریک ڈاؤن یا کامیاب احتجاج۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال، عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور راولاکوٹ کے واقعات اور گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابی نتائج پر۔ یہ تمام موضوعات اس وقت پاکستان کی سیاسی فضا میں شدید بحث کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاجی فضا۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں آج کا دن ایک اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج اور لانگ مارچ کی کال دی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز کی بندش نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق انتظامیہ یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا ضروری ہے، جبکہ احتجاج کرنے والے حلقے اسے عوامی آواز دبانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ صورتحال ایک نظر میں، سیکیورٹی انتظامات سخت، حکومت کی توجہ امن و امان برقرار رکھنے پر ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز متاثر، متعدد علاقوں میں مواصلاتی بندش نے صورتحال پیچیدہ بنا دی ہے۔ احتجاجی کال برقرار، عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج اور لانگ مارچ کی اپیل جاری رکھی ہے۔ راولاکوٹ کے واقعات۔ راولاکوٹ میں پیش آنے والے واقعات نے پورے خطے میں تشویش پیدا کی ہے۔ مختلف ذرائع سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن آزاد ذرائع سے ان اعداد و شمار کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ بعض رپورٹس کے مطابق کئی افراد کو گولی لگنے سے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ چونکہ مواصلاتی نظام متاثر ہے، اس لیے مصدقہ معلومات تک رسائی مشکل بنی ہوئی ہے۔ تصدیق شدہ معلومات محدود ہیں۔ آزاد ذرائع سے ہلاکتوں اور زخمیوں کی مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ مواصلاتی بندش کے باعث مصدقہ معلومات تک رسائی مشکل بنی ہوئی ہے۔ احتجاج کامیاب ہوا تو کیا ہوگا؟ احتجاجی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلتی ہے تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا اور مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس صورتحال میں عوامی مطالبات پر سنجیدہ گفتگو کا امکان پیدا ہوگا۔ دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں اور معاملات کو بات چیت سے حل ہونا چاہیے۔ اگر احتجاج ناکام رہا تو خدشات۔ بعض مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر احتجاجی تحریک کمزور پڑ گئی تو انتظامیہ مزید سخت اقدامات کر سکتی ہے۔ احتجاجی حلقے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں بڑھ سکتی ہیں۔ تاہم حکومتی موقف یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے انتخابات۔ دوسری اہم خبر گلگت بلتستان کے انتخابات سے متعلق ہے۔ نتائج کے بعد سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ ناقدین انتخابی عمل پر سوالات اٹھا رہے ہیں، جبکہ حکومتی حلقے انتخابات کو شفاف قرار دے رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل مقابلہ اب حکومت بنانے اور اتحادیوں کو ساتھ ملانے کا ہے۔ عوامی رد عمل اور سیاسی بیانیہ۔ سوشل میڈیا پر صورتحال انتہائی گرم ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقف پیش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ آزاد کشمیر کے احتجاج کو عوامی حقوق کی جدوجہد قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ حلقے اسے سیاسی کشمکش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے نتائج پر بھی حامی اور مخالف بیانیے سامنے آ رہے ہیں۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آنے والے چند دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات کی راہ نکلتی ہے تو کشیدگی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے سخت موقف برقرار رہے تو سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں احتجاجی سرگرمیوں، مواصلاتی پابندیوں اور سیکیورٹی اقدامات پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں نئی حکومت کی تشکیل بھی سیاسی منظرنامے پر اثر ڈالے گی۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم چیز تحمل، ذمہ داری اور مصدقہ معلومات پر اعتماد ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں خطوں کی صورتحال نہ صرف مقامی بلکہ قومی سطح پر اہمیت رکھتی ہے۔ آنے والے دنوں میں عوامی رد عمل، حکومتی فیصلے اور سیاسی مذاکرات یہ طے کریں گے کہ حالات کس سمت جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مذاکراتی مسئلے کا حل ہے یا سیاسی کشیدگی مزید بڑھے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کے انتظار۔ حاضر ہوں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔